نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قعدہ بھی کرے یا اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. عورت کے لیے بغیر محرم عمرہ یا حج کرنا جائز ہے؟ جوان عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، چاہے گورنمنٹ پرمیشن بھی دے. لوگوں میں اب بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اپنی لیے آسانیاں تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں. کہتے ہیں بیت اللہ جا رہے ہیں، وہاں کیا فتنے کا خطرہ ہے؟ کیوں نہیں فتنے کا خطرہ؟ مرد اور عورت جہاں بھی ہوں گے تو پہلے مرد ہے، عورت ہے، اور اس میں تو زیادہ فتنہ ہے کیونکہ 10-15 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں، بہت زیادہ بے تکلفی کا خطرہ ہوتا ہے. ویسے بھی عبادت ہے، عبادت میں تو شریعت میں اور سخت احکامات ہیں پردے کے. مثال کے طور پر نارمل حالت میں عورت بغیر دوپٹے کے گھومے، سب گھر میں محرم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے. لیکن نماز پڑھے گی تو دوپٹہ اوڑھنا پڑے گا کیونکہ عبادت کی بنا ہی حیا پر ہے، تو اس میں اس کو چاہے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو لیکن اسکارف لینا پڑے گا اس کو. تو ایسا ہی حج اور عمرہ عبادت ہے، تو اس عبادت میں تو سخت احکام ہے. آپ بغیر محرم کے، جوان عورت کی بات کر رہا ہوں میں، بوڑھی عورت گروپ میں جا سکتی ہے، گنجائش ہے. تو جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے بالکل کہ وہ اتنا لمبا سفر کرے، اور پھر سفر سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں 10-15 دن گروپ کے ساتھ گزارے. تو ہر طرح کے لوگ حج عمرے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے. جو ایک محرم کا ایک روب ہوتا ہے، ایک پھسلنے کا خطرہ نہیں ہوتا انسان کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں آنٹی تو ہو کر آئی تھی، انہیں تو کوئی فتنہ نہیں ہوا. تو فتنے کا خوف شریعت کہتی ہے کہ فتنے کا خوف ہونا کافی ہے، فتنے ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہو آپ اپنے بچے کو روکتے ہیں. اب کوئی کہے ابو وہ وسیم صاحب کا بچہ گیا تھا، وہ بھی وہاں سے ہو کے آیا، اس نے تو چرس نہیں خریدی. آپ کہیں گے کہ بیٹا جتنے چرسی ہیں نا یہ سب اسی ماحول میں پہلے گئے ہیں پھر چرسی بنے، تو مجھے خطرہ ہے اس بیس میں تمہیں روک رہا ہوں، یقین نہیں ہے. یہ جو سفر میں شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں کہ لڑکی اپنے محرم کے ساتھ جائے اور پردے کے حکام ہیں، یہ سب فتنے یقینی فتنے کی بیس پہ نہیں، یہ فتنے کے خوف کی بیس پہ شریعت نے یہ سارے حکامات دیے. تو حج عمرے اور حج میں بغیر محرم کے جائز نہیں عورت کا جانا، جوان عورت کا. اگر قرآن پڑھتے ہوئے آیت سجدہ پر اسی وقت سجدہ نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن خلاف سنت ہے، اسی وقت سجدہ کر لینا چاہیے. بہرحال بعد میں بھی کر لیں تو بھی ہو جائے گا سجدہ. کیا بغیر نکاح کے صرف نکاح نامہ لکھنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں جناب، کیونکہ نکاح نامے میں ایجاب و قبول کے الفاظ نہیں ہوتے.
تو نکاح نامہ فل کرنے سے، اس پہ دستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ عورت اذان دے سکتی ہے اگر گھر میں مرد نہ ہو؟ نہ جی، عورت نہیں اذان دے سکتی۔ اسلاف میں کہیں ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے کہ عورت نے اذان دی ہو۔ یتیم بچے کی جائیداد سے ولی زکوٰۃ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ یتیم بچے کے مال سے نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ولی نے اگر زکوٰۃ دی تو اس کا زمان آئے گا، اپنے پیسوں سے بھرنا پڑے گا۔ تو جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے مال پہ کسی قسم کا صدقہ خیرات بالکل حرام ہے اس کے ورثہ پر۔ یہاں تو شریعت نے زکوٰۃ صدقے کو ناجائز قرار دے دیا، اور ہو کیا رہا ہے، وراثت کے مال سے دیگیں پک کے بٹ رہی ہوتی ہیں، اور ان میں نابالغ بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے مدرسے کے اساتذہ کو کیا تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کسی کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے، البتہ اتنا جائز ہے کہ جیسے آپ کسی غریب بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط جگہ استعمال کر لے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہ ہم خرچ کریں، تو اس بچے یا اس بچے کا جو ولی ہے اس سے آپ یہ پرمیشن لے لو کہ دیکھو ہم آپ کے بچے کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں پرمیشن دے دو کہ آپ کی زکوٰۃ پہ ہم قبضہ اس کے ٹیچر کو دیں گے، یعنی ٹیچر کو وکیل بنا دیں کہ وہ اس بچے کی زکوٰۃ پہ قبضہ کرے، تو ہم بطور فیس کے پھر دے دیں گے اس کو۔ اس طرح سے جائز ہو جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ میں نا تملیک ضروری ہے۔ تملیک کا مطلب کیا؟ غریب یا اس کا ولی، کیونکہ نابالغ بچہ تو یعنی اس کے تو سارے حکام اس کے ولی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ زکوٰۃ پہ قبضہ کرے گا۔ تو اب وہ خود کر لے یا کسی کو نمائندہ بنا لے۔ جیسے میں جمشید کو کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار تو اپنا کوئی بندہ بھیج دے تو میں اس کو دے دوں گا، تو جمشید کہا ٹھیک ہے میری طرف سے ستار بھائی آ رہے ہیں ان کو پکڑا دو آپ، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وکیل کو دینا موکل ہی کو دینا ہے۔ تو ایسے ہی ٹیچر کو بھی دی جا سکتی ہے کہ آپ کہیں بھائی ہم آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے آپ کے ٹیچر کو ہم دے دیں گے، تو وہ پرمیشن دے دے بچے کا متولی کہ ٹھیک ہے اس کے ٹیچر کو دے دو، تو ہم نے بھی لے کے ٹیچر ہی کو دینی ہے تو تم ڈائریکٹ ٹیچر کو دے دو، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو بعض مدارس میں یہی تدبیر اختیار کی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہیں ان سے اجازت لی جاتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقمیں آئیں گی آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم آپ کی طرف سے آپ کی فیس کی مد میں آپ کے ٹیچروں کو ہم دیں گے، تو طلبہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ہم پہ ہی خرچ ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ وہ ہماری طرف سے وہ ٹیچر وکیل بن کے اس پہ قبضہ کریں گے، تو اس طرح سے پھر ادا ہو جائے گی۔ عورت کو طلاق کے بعد شوہر کا نام استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں بھائی، شوہر کا نام کیوں استعمال کرے؟ جب رشتہ ختم ہو گیا تو بس، یہ تو غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے۔ جب ایک نامحرم ہے تو آپ اس کا نام کیوں یوز کر رہی ہو؟ نئے والے شوہر کو تکلیف بھی ہوگی اس سے کہ ابھی بھی جمشید لگایا ہوا ہے نام کے ساتھ،